والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس میں ہم کتنے پانی میں ہم لوگ اس آیت کو لے کے آپ سب کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے صرف دو باتوں کی ضمانت دے دے، صرف دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کی حفاظت کی اور ایک اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، تو اس شخص کے لیے، اس امتی کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا نہیں کرتے۔ یہ ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن مومنوں کہ جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں اور جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں اس آیت کا؟ جب دل چاہا جس سے بات کر لی، کوئی روک ٹوک نہیں، جب دل چاہا کسی سے ہینڈ شیک کر لیا، کوئی ڈر خوف نہیں، جب دل چاہا کسی کے گھر منہ اٹھا کر چلے گئے اور اپنی آنکھوں سے جی بھر بھر کے نامحرموں کو دیکھ لیا، اپنے گھر واپس آ گئے، کنٹرول نہیں ہوا، ان سے مل بھی لیا اور کنٹرول نہیں ہوا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھ گئے۔ نفس کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے، نفس نے رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، جہاں یہ لے کر جا رہا ہے وہاں ہم جا رہے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی پھر؟ ایک چیز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو اس چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب ہم لڑکا لڑکی آپس میں گیدرنگ کریں گے، آپس میں گپے لڑائیں گے، آپس میں ہینڈ شیک ہوگا، برتھ ڈے پارٹیاں ہوں گی، گفٹ ایکسچینج ہوں گے، آئی لو یو شائی لو یو چل رہا ہوگا، مجھے بتائیں کیسے ہم اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کریں گے؟ کیسے ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے؟ یہ تو شیطان ہے، شیطان کا تو سب سے بڑا تیر ہے، وہ تو انسان سے کروانا ہی یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح انسان سے زنا ہو جائے، کسی طرح ایک نامحرم دوسری نامحرم کو ٹچ کر لے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز میں انسان بہت زیادہ کمزور ہے، پھسل جائے گا، جتنا بھی برداشت کرے گا اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہوتی، جس کی نظریں پاک ہوتی ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے کان زنا سے پاک ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ زنا سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی ٹانگیں زنا کی طرف جانے سے رکی ہوتی ہیں، اس نے اپنے نفس پر قدم رکھا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنے نفس پر قدم رکھا ہوتا ہے، غلط راستوں کو جس نے چھوڑا ہوتا ہے، یقین کریں اس کے لیے زنا سے بچنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ لیکن ہم خود ہی اپنے آپ کو زنا کے حوالے کرتے ہیں، یقین کریں ہم خود اپنے آپ کو زنا کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ نے واضح آیت میں آپ کو بتا دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت 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 زیادہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ایک لڑکا ایک لڑکی جب آپس میں زنا کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مومن نہیں رہتے، یہ مسلمان نہیں رہتے، ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب دو نامحرم آپس میں ملتے ہیں تو جب تک یہ ایک دوسرے کے جسموں سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں تب تک ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں اگر اس حالت میں کسی کو موت آ گئی، لذت تو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنا انجوائے ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن لیٹس سپوز اگر اللہ نے آزمائش میں تمہیں گرفتار کر دیا، نہیں سوچتے ہم یہ۔ یقین کریں، فرماتے ہیں کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں زنا کی سزائیں بھی ہیں۔ دیکھو اتنا سخت گناہ ہے، میری بات سنو، جھوٹ بولو، جھوٹ پر اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی دنیا میں۔ غیبت کرو، غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی غیبت کرنے والے پر کہ اسے پکڑو جکڑو مارو گھوسے مارو یا جو بھی کرو، بس کہا کہ توبہ کرو۔ اس کے علاوہ چوری کرنا، اچھا اس کی تو سزا ہے۔ اس کے علاوہ
کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا اس میں بھی. لیکن زنا ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسے فوراً دنیا میں ہی عذاب دو, دنیا میں ہی اس کو سزا دو, 100 کوڑے لگاؤ. اگر اس نے شادی نہیں کی, اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ابھی تک نکاح نہیں ہوا ان کا, اور ان سے یہ کام سرزد ہو جاتا ہے, تو ان کو پکڑو اور سب کے سامنے انہیں 100 کوڑے لگاؤ. اور ان کوڑے لگاتے وقت ان پر رحم بھی نہ کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمان, جو سب سے زیادہ رحم والا ہے, جو سب سے زیادہ کریم ہے, جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, جس سے اپنے بندے کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. اور وہ دکھ, درد, تکلیفیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر لاتا ہے, اللہ ہی پھر اس کو دور کرتا ہے. ایسا رب کہہ رہا ہے کہ ان پر رحم نہیں کرنا, نہیں تو کل پھر کریں گے, پھر کریں گے, پھر کریں گے. اور جو شادی شدہ ہے اور اس سے ایسے کام ہو جائے تو اللہ مطلب اس پر اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ دیکھو جیسے کہ یہ زمین جو ہے نا, اسے اب اپنے اوپر برداشت ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. اللہ نے اس کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دو, مار دو اس کو. ہاں جب یہ دونوں سزائیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے دنیا میں ہی لذت تو تھوڑی تھی, 5 سیکنڈ کی تھی, سزا بڑی, زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا اس انسان کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ گائیں بکریوں کی طرح ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, ہاں ہاں ہی چل رہی ہے, گفٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں, پارٹیوں پہ جایا جا رہا ہے. اللہ بچائے ان چیزوں سے یار, اللہ بچائے. اللہ فرما رہے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ شرمگاہوں کی حفاظت ہم کیسے کریں جب ہماری یونیورسٹیوں میں ایک ہی بینچ پر 7 لڑکی 7 لڑکا, جیسے ہی کوئی فری ٹائم ملتا ہے, فری پیریڈ ہوتا ہے, تو لڑکا جو ہے بغیرت لے جاتا ہے ایک لڑکی کو کیفیٹیریا میں, پلاتا ہے چائے کافی. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی بیچاری نہیں جان رہی ہوتی, اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے, بھلا رہا پھسلا رہا ہوتا ہے اس سے. لڑکا سمجھ رہا ہوتا ہے شاید یہ لڑکی بہت بے وقوف ہے, میری باتوں میں آ رہی ہے, بس یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی, 1 دن میں, 2 دن میں, 3 دن میں, 4 دن میں یہ میری باہوں میں ہوگی. اس کے لیے رات دن سوچتا ہے آج اس سے کیا بات کرنی ہے, آج اسے کہاں لے کر جانا ہے, آج کون سی ڈریسنگ کرنی ہے, آج میں نے کیا باتیں کرنی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ زنا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت اتارنا. یہ پیار ویار کے جھانسے دے کر جو لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, یہ لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کروا رہے, یہ شیطان کروا رہا ہے. لیکن ان کو عقل نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر شیطان جہاں چاہے لے جاتا ہے ان کو. ارے بھائی اللہ کی مانو, حدودوں کا خیال رکھو, نظروں کو جھکاؤ, نہیں جھکانے ہوتا. کیوں؟ تمہارے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامحرم گزرے اور تم نے اللہ کی محبت میں, اللہ کی خوف میں اس نامحرم کو دیکھتے ہی اپنی نظروں کو جھکا لیا, تو اسی وقت تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جنت میں تمہارے لیے ایک حور پیدا کر دی جائے گی جو تمہیں ڈیفینیٹلی ملے گی. اس بات پہ یقین نہیں آتا تمہیں؟ یا تمہارے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ ایسی باتیں تب کیوں نہیں آتی؟ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا, ہر انسان کے مقدر میں زنا کا کچھ حصہ لکھا ہے, یہ ڈیفینیٹلی کرے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے, کانوں کا زنا نامحرم کی گفتگو سننا ہے, اٹریکٹیو باتیں سننا ہے, تعریف سننی ہے. او جی آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں, آپ کے بال بہت لمبے ہیں, ہاں آپ کا حسن ماشاءاللہ ایسا ہے ویسا ہے, آپ کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے, آپ کی پرسنالٹی بہت اچھا ہے. اور وہ پیار کے 3 جھوٹے الفاظ جو بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں, میں تو زبان میں بھی نہیں لانا چاہتا ان چیزوں کو, وہ بھی بولتے ہیں. تو یہ سن رہی ہے نا کانوں سے. اس طرح اگر ایک لڑکی بول رہی ہے تو لڑکا سن رہا ہے, تو یہ زنا کر رہے ہیں کانوں کا, ان سے زنا ہو رہا ہے جو ان کی قسمت میں لکھا ہے. اب ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے آنکھوں کا زنا کر لیا, کانوں کا زنا کر لیا. اسی طرح منہ کا بھی زنا ہوتا ہے, زبان کا بھی زنا ہوتا ہے. ایویں فرینک ہونا, ایویں تعلقات بڑھانا. او بھائی وہ کسی پرائے گھر کی لڑکی ہے, تو کسی پرائے گھر کا لڑکا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہاں سٹڈی کے لیے بھیج رہے ہیں, اتنا ٹرسٹ کر کے اس کی یونیورسٹی کی فیسیں بھر رہے ہیں, اتنا پیسہ لگا کر وہ ان کو ہاسٹلز میں سیٹل کر کے, ہاسٹلز میں رکھ کے ان کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, 5 سال تک ان کو افورڈ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, تجھے یہ چاہیے کہ بس یہ لڑکی میری دوست بن جائے, میرے گروپ میں آ جائے.
میرے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہو جائے, جب بھی اسے کال کروں گاڑی نیچے کھڑی ہو یہ آ کے بیٹھ جائے, اس میں بائک نیچے کھڑی ہو بس میرے پیچھے چپک کے بیٹھ جائے. تو اس کی فیملی کی فیلنگز کو سمجھتا نہیں ہے اس وقت کہ ایک لڑکی کتنی بے بس ہوتی ہے جب وہ یونیورسٹی لائف میں ہوتی ہے. وہ خود تو نہیں کما رہی ہوتی, وہ خود تو افورڈ نہیں کر رہی ہوتی اپنے سارے خرچے. یہ جو لاکھوں کی فیسیں ہوتی ہیں, یہ جو لاکھوں کے رینٹ ہوتے ہیں, یہ جو آنے جانے کا جو خرچہ ہوتا ہے, یہ جو گھر آنا جانا ہوتا ہے, یہ کون افورڈ کر رہا ہوتا ہے؟ ایک باپ جو کہ حلال طریقے سے محنت مزدوری کر کے اس بیٹی کو پڑھا رہا ہوتا ہے, اور تو اتنا نہیں سوچتا کہ بیچاری ہے یار, ترس کھانے کے لائق ہے. ہمیں تو یہ کہتے ہیں استاد جی کہ جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں, جو لڑکیاں گھروں سے دور ہو کے سٹڈیز کے لیے آئی ہوتی ہیں, ان کی زیادہ عزت کیا کرو, اپنی بہنوں سے بھی زیادہ ان کی عزت کیا کرو. کہو کیوں؟ وہ ایک پرائے ملک میں اکیلی تنے تنہا اپنے لیے سٹرگل کر رہی ہوتی ہے, یا سٹڈی کے معاملے میں یا جاب کے معاملے میں. ہم پر زیادہ فرض ہے کہ ہم ان کو زیادہ عزت دیں, لیکن ہم بھیڑیے بنے ہوتے ہیں, ہم نفس کے بھوکے ہیں, ہمیں لذتیں چاہیے. ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے دوستوں کے پاس 6 لڑکیاں ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, تو ہمیں بھی جب کہیں سے موقع ملتا ہے نا تو ہم وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. عزت, کسی لڑکی کو عزت بناتے وقت ہماری ٹانگیں ٹوٹتی ہیں, لیکن اس کی عزت کو خراب کرتے وقت سوچتے تک نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی ہے یار. اس باپ نے بہت مشکلوں سے اس کو بڑا کیا ہوگا, جوان کیا ہوگا, لوگوں کی نظروں سے بچایا ہوگا. ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نہ جانے کن نخروں سے لاڑ پیار سے بڑا کیا ہوگا. ایک بھائی یار, بھائی, ایک نوجوان بھائی جس طرح اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے, اف, سمجھ نہیں سکتے آپ لوگ. ایک بھائی کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ میری بہن اکیلی جا رہی ہے, کوئی اس پر نظر نہ دوڑا دے, کوئی اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر دے. ساری عمر دنیا کے غلط رواجوں سے, غلط نظروں سے اس کو بچاتا پھرتا ہے. ایک لڑکی کے پیچھے ایک پوری فیملی کی ایک سٹرگل ہوتی ہے, ایک پوری فیملی کی سوچ ہوتی ہے. اور وہ لڑکی جب ہم سے صرف 10 منٹ کے لیے فرینک ہوتی ہے تو ہم پتہ نہیں اسے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تم تو ویسے ہی ہوگے, سیٹ رہو گے, نواب رہو گے, تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن تم نے سامنے والی لڑکی, پھول جیسی لڑکی کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اب یاد رکھنا, زنا کر لیا نا, باتوں میں آ گئی وہ, تو نے چھوڑ دیا اسے, نکاح کے وعدے کیے, نکاح نہیں کیا, قسمیں کھائیں, ساری قسمیں توڑ دی. تو جب باتیں کر رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی, مان رہی تھی, تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے یہ بے وقوف ہے. ارے پاگل, تو بے وقوف ہے. وہ تیری باتوں میں اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ وہ بے وقوف ہے, بلکہ اس نے تجھ پہ اندھا ٹرسٹ کیا تھا. اسے یہ لگا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ مجھے سنبھال لے گا, یہ میری رسپانسبلٹی اٹھا لے گا, یہ سچا ہے, یہ اچھا ہے, یہ سنسیئر ہے, یہ لائل ہے, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ فلاں نہیں کرے گا. حالانکہ یہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے, لیکن وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر. پیچھے شیطان کی فورس بھی ہوتی ہے, دین سے دوری بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ لڑکوں کی باتوں میں جب آ رہی ہوتی ہے نا, تو لڑکوں تم یہ مت سمجھا کرو کہ وہ نہ سمجھ ہے, نہ دان ہے. یقین کرو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. البتہ تو جب اس سے زنا کر کے چھوڑتا ہے نا, تو تجھے تو تیرا مشن پورا ہوا دکھائی دے دیتا ہے, اور اسے تو آزمائشوں کے حوالے تو کر دیتا ہے. چلو کوئی نہیں, 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی, بھول جائے گی سب کچھ, لیکن بیٹا تجھے بہت بڑی آزمائش میں گرفتار کر کے جائے گی. ایسی الجھن میں ڈال کے جائے گی نا تجھے کہ تو جب اپنی بہنوں کو دیکھے گا نا تو ڈرے گا کہ کہیں کوئی اس کے ساتھ ویسا نہ کر لے جیسے میں نے اس کے ساتھ کیا تھا. تو ہمیشہ اس ڈر اور خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا. تو اپنی ماں کو دیکھے گا نا تو تو ڈرے گا کہ میری ماں پہ کوئی اٹیک نہ کر دے. ہاں, اس لیے کسی کی بھی عزت کے قریب جانے سے پہلے اپنی بہن کو دیکھ لو, اپنی بیوی کو دیکھ لو, اپنی بیٹی کو دیکھ لو, اپنی ماں کو دیکھ لو. اس کے بعد بھی اگر تمہارا دل زنا کرنے کو چاہے تو تمہاری بہن اور اس لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اس لڑکی سے زنا کرنے کی ہمت ہے تو بہن سے کر کے دیکھنا. نہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو علی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایسے نہیں ہو سکتا تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا.
زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس سے، دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے اس سے، انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے تم؟ کیا ملتا کیا ہے اس زنا سے یار؟ ایویں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے اس فیلنگز نے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔